Official. روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ حکمت ہے، مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا، اور گنہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے، مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز، مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے، مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ڈی ایس پی صاحب کو فون کریں بھائی، بہت دن ہو گئے دھمکیاں نہیں دی ہیں نا، معاملہ خراب ہو گیا. پنجاب میں ہوتا نا تو سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب آئی سمجھ میں بات. اللہ نے مرض میں اجازت دی، اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا نا حقیقی مشقت پر کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو، تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو میرا پیپر نہیں بھی ہے، مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے، وہ نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا، پروفیسر حضرات، ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی. دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. اسی وجہ سے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو، اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو 1 منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات؟ گرمیوں میں گڑا کھودنے والا مزدور، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ مشقت ہوگی. مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مشقت کی وجہ سے اجازت دی. مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے. 1400 سال سے مسلمان ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے. یہی تھا مزدوری کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، گڑے کھودنا. یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی، ایئر کنڈیشن روم اور اے سی آفس ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو، وہ تو یہی تھے، مزدور تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے؟ وہ تو 1 سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا، بولو نا بھائی، نہیں، وہ تو مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پہ قرآن و سنت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ زندگی. مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت. لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا. توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا، چھوڑنا جائز. چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں، توڑنے کے دلائل، بولو نا یار، الگ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں 30 دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں، 30 کے 30 دن روزہ رکھ کے توڑے گا، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. کفا بعد میں قضا کر لے، چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم،
جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، سوائے دو کے، مریض اور مسافر۔ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں داخل ہے، جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے، لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا، پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا۔ اب اگر کوئی کہ یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت، تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے، آپ کی اپنی منطق ہے جو اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا، غسل کے لیے آپ کو پورا جسم ناپاک، آپ کا احتلام ہوا، جسم میں ناپاکی لگی، پانی نہیں مل رہا۔ اللہ کہتے ہیں مٹی پہ یوں ہاتھ مارو، یوں مارو، نماز پڑھو۔ آپ کہیں یار یہ جب پورا جسم لت پت ہے نجاست میں، یہ یوں کیا، یہ اس سے کیا کو پاک تھوڑی ہو جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہے، مجھے گندگی میں نہیں ہے، قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کر لو تو میں اس کو، اور نیت کا فرق ہے، وضو کی نیت سے وہی کام کرو گے تو باوضو کہلاؤ گے، غسل کی نیت سے یہی دو ضربے مارو گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے غسل کر کے آئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے، اس لیے کہتا ہوں فقہا کو فالو کرو، خدا کی قسم ان جیسا دماغ کسی کے پاس نہیں ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ فیس بک پہ ایک بہت بڑے فنٹر ہیں، ان کے روز کوئی بڑی شائستہ اردو میں، جیسے مرزا غالب کے کوئی خاندان کے فرد ہوں، بڑی شائستہ اردو میں نا کوئی نئی نئی چیز روزانہ مضمون لے کر آ رہے ہیں، میں ان کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ فقہا نے جب فقہ کو مرتب کیا تھا تو وہ بڑی گاڑی اردو ہے، مجھے وہ اتنی آتی بھی نہیں ہے، وہ اس کے ان جن پیرایوں میں اور جس سیاق و سباق میں تھا، تو اس فقہ کو نئے سرے سے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ زمانے کے مسائل پر وہ کیا ہو۔ جبکہ میں اس شخص کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، جامعۃ الرشید کا بھاگا ہوا، فقہ اس نے پڑھی نہیں ہے، نہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، اور تبصرہ کر رہے ہیں کس پر کہ یہ فقہ پرانی ہو چکی ہے، نئے زمانے کے لیے الگ چاہیے۔ بھائی ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ بیٹھ کے کیسے تبصرہ کر رہے ہو؟ تو خیر، اسی طرح یاد رکھو کہ یہ سفر میں نماز کا مسئلہ ہے۔ سفر میں جو اللہ نے 4 کی 2 کر دی، اس کا مدار مشقت پر نہیں ہے، اس کا مدار کس پر ہے؟ سفر پر۔ سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو، آپ کو 4 کی کتنی کرنی ہے؟ 2۔ بعض ائمہ کے نزدیک 2 واجب ہیں، جیسے حنفیہ کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک 2 بھی جائز، 4 بھی جائز۔ لیکن جو رخصت کا مدار ہے وہ سفر پر ہے، مشقت ایک حکمت ہے۔ جبکہ جماعت چھوڑنے کا جو مدار ہے وہ سفر پر نہیں ہے، وہ حقیقی مشقت پر ہے۔ اگر واقعتاً کوئی ٹینشن ہے، کوئی مشقت ہے، تو سفر ہو یا حضر، کبھی کبھار جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، جیسے کبھی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے بہت زیادہ، کبھی کبھار یا بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا، اب اس کو پتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو دل کہاں اٹکا رہے گا ادھر، تو یہ ایک حرج ہے، اس میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ، عادت نہ بنائی جائے۔ تو یہ کنڈیشن سفر میں ہوگی تو بھی چھوڑ سکتے ہیں، حضر میں ہوگی۔ سفر میں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ کو ڈر ہے ٹرین نکل جائے گی، چھوڑ سکتے ہیں مسجد کی جماعت، اپنی تو کرانی پڑے گی۔ یا یہ کہ میں تھک چکا ہوں، نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے سفر کی وجہ سے، تو نیند حضر کی ہو یا سفر کی ہو، ایک عذر ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسٹے کریں گے جا کے، کہیں قیام کیا بھائی 10 دن مری کے کسی ہوٹل میں ٹھہر گئے آپ جا کے، اب آپ کو مشقت نہیں ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ قریب کی مسجد میں اچھے بچوں کی طرح، جیسے باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی وہاں جا کے اچھے بچوں کی طرح فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی نماز پڑھیں وہاں جا کے۔ یہ نہ کہیں یہ افلاطونیاں نہیں چلیں گی کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو میں اپنی یہ آپ کا اخپل اسلام ہوگا، نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ اسی طرح سنت مؤکدہ بھی لوگ سفر میں شارٹ کر دیتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرض میں 4 کی 2 کر دی تو سنت مؤکدہ کی کیا حیثیت ہے بھائی، وہ تو فرض سے بھی کم درجے کی چیز، لہذا وہ بھی شارٹ۔ تو یاد رکھو سنت مؤکدہ کا مدار بھی مشقت حقیقیہ پر ہے، مشقت حکمیہ پر۔ تھوڑی ٹرم اس لیے استعمال کروں تاکہ علماء بھی سمجھ سکیں۔ اگر واقعی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، تو حالت مقام میں بھی سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، کبھی کبھار سنت مؤکد۔ سفر میں بھی اگر تھکاوٹ ہے،
یا آپ کو بس کے نکلنے کا ڈر ہے, یا ٹائم بہت, جب بس میں جاؤ نا تو ودرے کا زرزر کوا وہ ڈرائیور چیختا رہتا ہے. تو ہم جب کبھی بس سے سفر کرتے ہیں تو میں سنت موقدہ نہیں پڑھتا بھائی, ظہر کے 2 پڑھو, اور کیونکہ واش روم, کھانا, نماز تینوں چیزیں ہیں, اور ڈرائیور وہ زرزر کوا وہ فوراً پیچھے سے ندائیں لگانا, کیونکہ اس میں اگر سنتیں پڑھیں گے بھی تو وہ دل نہیں لگتا اس میں. تو یہ واقعی مشقت ہے. ایسی کنڈیشن تو اگر یہاں بھی ہوگی تو سنتیں چھوڑ دو, کوئی فرض تھوڑی ہیں وہ یاری میرے خیال. یا ٹرین میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ہی نہ چینج ہو جائے کہیں, سنتوں کی ٹرین گھوم نہ جائے, اتنی مشکل سے آپ نے قبلے کی ڈائریکشن کھڑکی میں جھانک کے سیٹ کی, اب آپ سنتوں میں لگ گئے تو کہیں مڑ گئی تو پھر دوبارہ کون جھانکا تھا کہ کرے گا, 2 فرض پڑھ لو, سنتیں چھوڑ دو. لیکن کہیں جا کے آپ دھرنا مار کے بیٹھ گئے ہیں, کسی کے گھر 14 دن کے لیے گئے, آرام سے سہولت ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی بقراتی نہیں چلے گی کہ اللہ نے جب 4 کی 2 کر دی تو سنت موقدہ. وہ موقدہ جیسے حضر میں تھی سفر میں بھی ہیں, کیونکہ سنت موقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو سنت موقدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ پر ہے. اگر واقعی کبھی مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پڑھنے میں بیماری ہے, تھکاوٹ ہے, تو سفر ہو یا حضر آپ ہر صورت میں سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار. اور اگر سفر میں مشقت ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر مشقت نہیں ہے تو نہ سفر میں نہ حضر میں. جبکہ فرض نماز 4 کی 2 رہیں گی سفر میں, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, اور حضر میں کتنی ٹینشن ہو 4 کی 2 نہیں کر سکتے آپ کہیں یار میں ہوائی جہاز کا سفر تھا اسلام آباد سے کراچی, ایئر کنڈیشن سفر, اس میں میں نے 4 کی 2 پڑھی ہیں, حالانکہ میں بڑی سہولت میں تھا, اور اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو بیگم کی ڈانٹ سے اور اس کی صلواتوں سے مجھے کیا ہو رہی ہے, بہت سخت ٹینشن, جو سفر کی ٹینشن سے, کیونکہ آپ لیٹ گھر پہنچے ہیں, آپ نے ٹائم دیا تھا میں بدھ کو پہنچ جاؤں گا, پہنچ آپ جمعے کو رہے ہیں, تو بیگم کی جھاڑ تو پڑے گی نا. اب اس جھاڑ کی وجہ سے ایکچولی جو مجھے ایک ٹینشن سی فیل ہو رہی ہے وہ جہاز میں ٹینشن نہیں تھی, اور سفر میں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی اس لیے کہ مشقت ہے, تو یہ مشقت تو مجھے زیادہ ہے, لہذا میں اب بھی کتنی پڑھوں گا. ایسا نہیں ایسا کریں گے تو کوئی بھی کتنی مرضی ٹینشن ہو آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. تو کیا پتا چلا کہ عبادت سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں وہ توقیفی ہیں, اس میں یہ منطق اور فلسفہ بولتے کیوں نہیں چلتا. اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کثرت بہت ہے, علم میں عمق اور گہرائی ختم ہو گئی ہے, کتابیں بہت ہیں, مطالعے کر کے لوگ پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں. ہر رات ہمیں تو پتہ نہیں کس سے واسطہ پڑتا ہے. وہ ایک صاحب تھے, وہ میں بھی وہیں گیا, جگہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ جائیں گے کن کی بات ہو رہی, کہ جی یہ فوج کے بہت بڑے آفیسر ہیں, انہوں نے دین کا مطالعہ بہت ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, ریٹائر فوجی بھی ہے اور اسٹڈی بھی بہت ہے. اب یہ میرا دماغ اپنی نت نئی تحقیقات پیش کر کے کیا کرے گا اور فوجیوں کو نو سننے کی عادت, اکثر کو, سب کی بات نہیں کر رہا ہے, جو فوجی میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ان کی جی کرنا پڑے گا. ایک کرنل تھے, وہ تو ریٹائر بھی نہیں تھے, مجھے کہنے لگے یار یہ جو زکوٰۃ کا جو سیٹ اپ آج کل چل رہا ہے کہ جو استعمال کی چیز پہ آپ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی, تو ایک آدمی نے 30-40 لاکھ کی کرولا رکھی ہوئی ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. کہہ رہے یہ تو ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں تو اتنی مہنگی چیزیں ہوتی نہیں تھی نا, اب تو 40 لاکھ کی کرولا رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, اور چلو 1 کرولا کے بجائے اگر 2 کرولا رکھی ہوئی ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں. میں نے کہا 10 کرولا بھی رکھی ہوئی ہیں, زکوٰۃ ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہوں. 10 کرولا آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, فالتو میں رکھی ہوئی ہیں, بیچنے کے لیے نہیں, ویسے ہی شو مارنے کے لیے, اس پہ زکوٰۃ لازم, تجارتی مال نہیں ہے. کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی بھائی, 10 کرولا, یہ تو اسراف نہیں ہے. میں نے کہا اسراف ہونا الگ چیز ہے, زکوٰۃ واجب ہونا اس کو ہم گناہگار کہیں گے کہ پاگل آدمی کیوں اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے. جب 2 گاڑی رکھ لے زیادہ زیادہ, ایک بیگم کے لیے, اپنے لیے, اور 4 رکھ لو, بلکہ 5 رکھ لو, ایک اپنے لیے, 4 بیگموں کے لیے. بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ جتنا پیسہ گاڑی پہ خرچ کر رہے ہو اتنا بیگموں پہ کر لو نا. کرولا 40 لاکھ کی آتی ہے, بیگم 2-4 لاکھ میں آ جاتی ہے. لیکن کرولا کی اہمیت ہے, بیوی کی اہمیت ہماری نظر میں اللہ کا شکر ہے
بیوی کی اہمیت. میرے پاس جب بھی پیسہ آتا تھا میں شادی کرتا تھا. ہمارے دوست گاڑی خریدتے تھے, پرانے جتنے دوست ہیں نا, تو مجھے کہتے تھے یار گاڑی, تم کیا پیسہ ادھر شادیوں میں اڑا دیتے ہو, گاڑی خریدو. میں نے کہا میری نظر میں بیوی کی اہمیت گاڑی سے زیادہ. آدم علیہ السلام جب جنت میں بور ہو رہے تھے تو اللہ نے ان کے لیے گاڑی نہیں پیدا کی تھی, بیوی پیدا کی تھی. گاڑی کو دل نہیں دے سکتا انسان, کیا خیال ہے؟ گاڑی سے دل اور راز, دل کی باتیں, ارے بول لو آپ کے بھائی, آپ لوگ ویڈیو میں نہیں آ رہے, کیا خیال؟ گاڑی سے محبت نہیں کر سکتا, تبھی تو پرانی ہوتی ہے بیچ دیتے ہیں. بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے اس سے محبت اتنی ہی, عزت دار شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑھتی ہے. میں نے کہا گاڑی بچے نہیں دیتی, بیوی آپ کی نسل بڑھاتی ہے, اولاد دیتی ہے. رب جماع حدث منه مثل الشافعی و احمد بن حنبل. ابن قیم کہتے ہیں بسا اوقات شادی کی اور نتیجے میں امام شافعی پیدا ہوئے اور احمد ابن حنبل پیدا ہوئے. اتنے بڑے بڑے علامے شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, گاڑیوں کے نتیجے میں پیدا, بولو بھائی, نہیں ہوئے. میں نے کہا اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن ابھی میں آپ کو دوں گا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. اس لیے گاڑی سے زیادہ کس کی ویلیو ہے بھائی؟ اور گاڑی کی ضرورت تو وہ کریم اور ابر نے ویسے ہی پوری کر دی ہے. سستے میں آپ بڑے عزت احترام کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہو, پھر بھی خرید لو گاڑی, لیکن پہلے نصاب مکمل کر لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس طرف آ کے سوچو. اور اللہ کا ایک عجیب وعدہ ہے کہ نکاح کی برکت سے گاڑی تو پیسہ کھا جاتی ہے آپ کا, نکاح کی برکت سے اللہ نے مال میں غنا کا وعدہ کیا. تو نکاح کرو گے تو انشاءاللہ گاڑی بھی آ جائے گی, گاڑی بھی انشاءاللہ آ جائے گی.